اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک موٹیویشن ہماری سیریز چل رہی تھی، انشاءاللہ آج اس کی چوتھی نشست ہماری ہوگی۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارا ہاؤ ٹو اٹین ہیپینس، خوشحال زندگی کیسے گزاری جائے یا اطمینان والی سکون والی زندگی کیسے گزاری جائے۔ اچھا، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے ہمارے لاسٹ لیکچر کے ساتھ جو کہ تھا ڈپریشن اور سیڈنس کے اوپر، تو وہ بھی ہم نے الحمدللہ اپلوڈ کر دیا۔ جنہوں نے نہیں سنا تو وہ لیکچر پہلے سن لیں، پھر یہ سنیں تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ چونکہ ہمارا یہاں فارمیٹ یہ ہے کہ ہم اسلامک موٹیویشن سیریز کا کہ ہم اس میں موٹیویشنل اسپیکر، سائیکائٹرسٹ، سائیکالوجسٹ ان کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور جو فلاز ہیں ان کے میتھڈالوجی میں اس کو بھی ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں تاکہ جو ہے نا ہم بچ سکیں ان کی غلط چیزوں سے، اور صحیح چیزوں کو تو آپ لیں، اچھی بات ہے۔ تو میں آج کے اس میں بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز دیکھ رہا تھا کہ جتنے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں نا، اس ہیپینس کے ٹاپک پہ تقریباً سب نے جو ہے نا یا کسی سائیکائٹرسٹ کو بلایا ہوا تھا اپنے پروگرام میں، یا کسی سائیکالوجسٹ کو بلایا ہوا تھا، یا ان کی بکس کے ریفرنس اور ان کی باتیں بتا رہے تھے کہ سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موٹیویشنل اسپیکرز کا یہ ایک طرح کا آپ کہتے ہیں سبجیکٹ ہی نہیں ہے۔ ہیپینس جو ہے وہ بڑا خاص ایک سائیکالوجی کے اندر، کیونکہ یہ ایک ہیومن بیہیویئر یا ان کے نزدیک ایک مینٹل آپ کہہ دیں کہ اسٹیٹ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جبکہ بعض جو یہ بھی کہتے ہیں مانتے ہیں کہ ہاں ایک اسپریچول چیز ہے، ایک ایموشنل چیز بھی ہے۔ تو ان سب نے ان کو بلایا تو ان سے پوچھ رہے تھے کہ جی آپ بتائیں کہ کیسے انسان خوشحال زندگی گزار سکتا ہے۔ اور میں بڑا حیران ہوا کہ سب کے پاس نا وہ ایک سروے ہے ہارورڈ کا، جو قاسم علی شاہ صاحب نے وہی سروے سنایا، سندیپ مہیشوری نے بھی وہی سروے سنایا، اس کے علاوہ جو ہیں وہ ایک تیسرے ہیں انہوں نے بھی جو ہے اسی سروے کو کوٹ کیا کہ جی وہ ہارورڈ یونیورسٹی میں ایک سروے ہوا ہے۔ میں نے تو آج سے کوئی 2.5 سال پہلے وہ سروے ٹیڈیکس پہ ہی دیکھا تھا، اور میں بھی اس سروے میں نہیں جاؤں گا، میں خالی مختصر آپ کو بتاتا ہوں بیسکلی وہ سروے تھا کیا اور اس میں کیا بہت بڑی غلطی ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ سروے یہ تھا، مختصر اب آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی ڈیٹیلز پھر آپ چاہیں تو چیک کر سکتے ہیں۔ اس میں کہتے ہیں ہوا یہ تھا کہ جی ہارورڈ یونیورسٹی جو ہے وہ ملین آف ڈالرز اس نے انویسٹ کیے صرف یہ بات جاننے میں کہ خوشحال زندگی کا راز کیا ہے، خوشحال زندگی کو انسان جو ہے وہ کیسے گزار سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا کہ بہت سے اسٹوڈنٹس کو لیا اور ان کی بچپن سے لے کے جو ہے نا بڑی عمر تک کی زندگی کو انہوں نے جو ہے ریکارڈ کیا، اور ان کو جو ہے نا اس میں اپنی مرضی کے پروفیشنز یہ لوگ لیں، اپنی مرضی کے لوگ شادی کریں، جو کھاتے ہیں اپنی مرضی سے کھائیں، ان نے پورا جو ہے نا ہر چیز کو ریکارڈ کیا۔ اور جب ریکارڈ کر دیا تو یہ تقریباً کہتے ہیں کوئی 80-90 سال کے اوپر جو ہے نا مبنی پورا یہ سروے تھا۔ تو وہ اس نتیجے پہنچے کہ ان بچوں میں سب سے زیادہ خوش وہ بچہ تھا، خوشحال زندگی گزارنے والا وہ بچہ تھا کہ جن کے فیملی بانڈنگ بہت مضبوط تھی، جن کا فیملی ریلیشن شپ بہت مضبوط تھا، جن لوگوں نے جو ہے وہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو سوشل رکھا ہوا تھا، آئسولیٹ نہیں کیا تھا معاشرے سے۔ تو انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ سب سے زیادہ خوش رہے ہیں۔ تو اب یہ سارے کے سارے موٹیویشنل اسپیکرز جو ہے نا اور یہ سائیکالوجسٹ، سائیکائٹرسٹ جو ہے نا وہ اسی کو بس کوٹ کر رہے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں جی خوشحال زندگی گزارنے کے لیے آپ نے دیکھیں ہارورڈ میں ایک سروے ہوا ہے، اور سروے میں یہ بتایا ہے کہ خوشی جو ہے وہ مٹیریلزم کے ساتھ نہیں ہے، مال و دولت، دنیا، ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے۔ خوشی کا تعلق ریلیشن شپ، فیملی کے ساتھ ہے۔ آپ اس کے ساتھ مضبوط رہیں تو آپ جو ہے خوش بھی رہیں گے اور لمبی زندگی بھی گزاریں گے۔ یہ ہارورڈ کا سروے تھا۔ اب دیکھیں یہاں جو پہلے دن سے میں ایک بات آپ کو کر رہا ہوں، کتنا بڑا کھلا تضاد ہے نا ہمارے موٹیویشنل اسپیکرز کی باتوں میں۔ کچھ دن پہلے تک یہ لوگ ہمیں کیا بتا رہے تھے، یہ ہمیں مثالیں کن لوگوں کی دے رہے تھے، ان لوگوں کی مثالیں دے رہے تھے بل گیٹس کی اور جیف بیزوس کی جو امیزون والا ہے، اور جو ہے وہ اسٹیو جابز جو ایپل کمپنی کا مالک ہے، آئی فون وغیرہ جس کے جتنے سارے ہیں، اس کی ہم مثالیں دے رہے تھے۔ جبکہ مزے کی بات یہ ان سب نے اپنی فیملیز کو چھوڑا، بیویوں کو طلاقیں دی ہوئی ہیں۔ یعنی یہ ایک طرح کامیابی کا کرائٹیریا یہ ہارورڈ کے سروے کو بتا رہے ہیں، جو ہارورڈ کا سروے کہہ رہا ہے کہ خوشحال کامیاب زندگی کی علامت یہ ہے کہ آپ فیملی بانڈنگ مضبوط کریں اور مٹیریل لینے نہ پڑیں۔ اور دوسری طرف موٹیویشنل اسپیکر جو ہیں ان لوگوں کی مثال دے رہے ہیں۔ جیف بیزوس کا میں دیکھ رہا تھا، اس کی بیوی کا نام میکنزی کچھ تھا جو امیزون والا ہے، اس نے اس کو چھوڑ دی ایک اور عورت کی خاطر، طلاق دے دی بیوی کو، اور پھر اس کو آدھی جائیداد بھی بیوی کو دینی پڑی، پہلی بیوی کو۔ اس کا بل گیٹس کا میں دیکھ رہا تھا، 27 سال بعد بیوی کو طلاق دی۔ اچھا، اس کی بھی 3 وجوہات بتائی جا رہی ہیں، اور یہ اس کے اپنے ہی لوگ بتا رہے ہیں۔ اس میں ایک تو انتہائی بھیانک وجہ تھی۔ ایک وجہ کیا بتائی جا رہی ہے کہ وہ بل گیٹس جو تھا وہ مائکروسافٹ کی ساری ذمہ داری اس کے پاس تھی، اور بیوی جو تھی اس کی میرے خیال میٹلڈا نام ہے، کیا نام ہے اس کی بیوی کا، میں نے کہیں اپنے پاس نوٹ کیا تھا، اس کی بیوی کا نام میلنڈا میرا خیال نام تھا۔ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن اس کی بیوی سنبھال رہی تھی۔
تو بل گیٹس نے کیا کیا, اس نے انٹرفیئر کر لیا بیوی کے اس میں فاؤنڈیشن میں کہ اب میں اس کو بھی دیکھوں گا, اس کو سنبھالوں گا. کہتے ہیں بیوی کو اس بات پر غصہ آیا, انبن ہوئی, طلاق ہو گئی. یعنی پیورلی ایک مٹیریلزم اور مٹیریلسٹک اس کی بنیاد پر, وجہ کی بنیاد پر ان کی طلاق ہوئی. اور ہمارے جاوید چودھری صاحب سارے انہیں کو آئیڈیلائز کر کے پیش کر رہے ہیں. ایک یہ رائے ہے کہ طلاق اس لیے ہوئی, اور دوسری رائے یہ کہ بل گیٹ جو ہے وہ کریکٹرلیس آدمی تھا, یہ اس کی بیوی اور وہاں کی کمپنی کے لوگ کہتے ہیں, وہاں کی عورتوں کو چھیڑتا تھا. اور تیسری بہت خطرناک وجہ ہے, وہ کہتے ہیں یہ ٹریفکنگ, وومن ٹریفکنگ میں انوالو تھا, یہ عورتوں کو بیچتا تھا, اور یہ اس نے دوسرا کاروبار یہ شروع کیا تھا. یہ اس کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں, اندر کے لوگ کہہ رہے ہیں. یعنی آپ اب اندازہ کریں, ہارورڈ کا ایک سروے ایک طرف کوٹ کر رہے ہیں فیملی بانڈنگ اور یہ کامیاب زندگی, دوسری ان نالائق لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے فیملیز کو چھوڑا ہے. اچھا, ان میں سب سے بدترین انسان اسٹیو جابس, ایپل کمپنی کا مالک, اس کی تو بیٹی نے وہ کتاب لکھی ہے, اس کی بیٹی نے, سگی بیٹی, اس کی وہ جو بیٹی ہے اس نے وہ کتاب لکھی ہے اسمال فرائی کے نام سے, اور کہتی ہے یہ ایسا انسان ہے کہ جس وقت کہتی ہے کہ میں پیدا ہوئی تو اس نے اون کرنے سے انکار کر دیا, اور میری ماں کو بھی نکال دیا, مجھے بھی نکال دیا. اور کہا یہ اب لگا ہوا تھا اپنے اس وقت پہلا کمپیوٹر بنانے میں ایپل کا. کہا اس نے ₹1 کا سپورٹ نہیں کیا مجھے اور میری ماں کو. ہم اس حالت میں تھے. اب آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف یہ سروے کی بات کریں اور ایک طرف ان لوگوں کی مثالیں دے رہے ہیں جنہوں نے اپنی فیملیز کو چھوڑا ہوا ہے. تو اب یہ تضاد ہے کہ نہیں ہے؟ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اب بھی ہمارے لوگ جاگیں گے نہیں اور ان لوگوں کو سرچ کریں گے, آپ بھی ہیپینس کا ہمیں راز بتائیں. وہ کیا آپ کو راز بتائیں گے؟ وہ تو خود ان کا اپنا کانسیپٹ کلیئر ہی نہیں ہے اس معاملے میں. اچھا, اس پہ ایک اور چیز بڑے مزے کی میں آپ کو بتاؤں. یہ سروے سارا ہارورڈ کا ہر کوئی بتا رہا ہے نا, ہر موٹیویشنل اسپیکر بتا رہا ہے جی ایک سروے ہوا ہارورڈ کا اور انہوں نے دیکھا کہ خوشحال زندگی کا راز یہ ہے کہ آپ فیملی بانڈنگ مضبوط کریں, اور پیسوں مٹیریلزم جو ہے نا یہ خوشحال زندگی کا راز نہیں ہے. یہ نہیں بتا رہے لوگوں نے کامنٹس کیا کیے ہیں. جانتے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں تو ہمیں پیسے دے, ہم تجھے خوش رہ کے دکھائیں گے. باتیں بند کر اپنی, فیملی میں راز ہے, فیملی میں راز. میں کہتا ہوں ساری باتیں چھوڑیں. مجھے تو نہیں پتا کتنے لوگوں تک یہ پہنچا ہوگا سروے. جو میں نے ٹیڈکس پہ دیکھا اس پہ 22 ملین ویوز تھے صرف اس سروے کے, اور بھی یعنی کروڑوں میں لوگوں نے دیکھا ہے نا. آپ انہی کروڑوں لوگوں کے پاس چلے جائیں اور آپ ان کو 2 آپشنز دیں, ڈو یو وانٹ اے ہیپیئر لائف اور ڈو یو وانٹ منی لائک جیف بیزوس اور بل گیٹس. کیا کہیں گے لوگ آپ کو جواب میں؟ وہ پیسہ ہی کہیں گے. وہ ہر بندہ پیسہ ہی کہے گا, اس کے بعد بھی, سروے کے بعد بھی. کیوں؟ کیونکہ یہ تم لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے. اس بات کو سمجھنا ہوگا. یہ پیسے کی محبت جو ہے نا, یہ ہرس جو ہے نا, اس کو قرآن جو ہے نا, ڈاکٹر ساربت رحمۃ اللہ کہا کرتے تھے کہ یہ بندے کو منافقت لے کے جاتی ہے, منافقت تک لے کے جاتی ہے. اور نفاق یعنی منافقت کا علاج انفاق ہے, خرچ کرنا اللہ کی راہ میں. اب میں آگے آؤں گا وہ کیسے, اس کا اصل علاج کیا ہے وہ میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. تو پہلے میں سروے کی تھوڑی سی وہ کو شیئر کر لوں بات ہے آپ سے. تو ایک تو لوگوں نے اس پہ یہ کہا تو ہمیں پیسے دیں, ہم تجھے خوش رہ کے دکھائیں گے, یہ باتیں ہمارے ساتھ نہ کرو. دوسری بات اس سروے میں یہ تھی کہ ہم نے ایک تو یہ دیکھا کہ خوشحال زندگی ان لوگوں نے گزاری جن کی فیملی بانڈنگ مضبوط تھی, اور دوسری بات سروے میں یہ آئی سامنے کہ ہم نے دیکھا کہ زیادہ عمر ان لوگوں نے پائی جو فیملی کے ساتھ جن کی بانڈنگ مضبوط تھی. 80 90 سال تک عمر انہوں نے پائی, اور جو لوگ آئسولیشن کا شکار رہے وہ 60 سال مر گئے. تو لوگوں نے جواب میں کہا ہوا تھا نیچے کہ یار مجھے 50 سال کی زندگی مالداری والی منظور ہے, مجھے وہ 70 80 سال کی زندگی نہیں چاہیے غریب غربت والی. میں کیا کروں اس غربت والی 70 80 سال کی زندگی میں؟ مجھے چاہیے 50 60 سال ہوں لیکن خوب جو ہے پیسے والی زندگی ہو. تو یہ چورن ہے ان کا, یہاں نہیں چلے گا. میں کہتا ہوں پاکستان کی مثال لے لیں. خدا کی قسم آپ پاکستان میں بھی لوگوں کو آفر کریں, یہ 2 چیزیں بتائیں, وہ لوگ آپ کو یہی کہیں گے میں پیسہ چاہیے یار, خوشی ہم خود لے لیں گے پیسے کے ساتھ جب پیسہ آ جائے گا ہمارے پاس. اب میری بات کو آپ لوگ سمجھیں. اور بلکہ اب یہ کیوں, یہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان افغانستان یا امریکہ یورپ کا مسئلہ ہو. یہ پوری دنیا, پورے ہر انسان کا یہ مسئلہ ہے, پیسے کی محبت. صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی انسان کی آپ کہہ دیں کہ اس کی ایک آپ کہہ دیں ہرس کے بارے میں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا لو ان لابن آدم وادیا من ذہب, اگر آدم کی اولاد کے پاس ایک سونے کی وادی ہو, ماؤنٹین آف گولڈ, یعنی آپ ذرا اس پہ سوچیں, اس کے ایسٹس میں ایک پوری پہاڑ ہو سونے کا, اتنا پیسہ ہو, حب ان یکون وادیان, اس کے بعد بھی وہ تمنا کرے گا کہ کاش یار 2 ہوتی ہیں, ایک کافی نہیں, کاش میرے پاس 2 وادیاں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدم کی اولاد ایسی ہے کہ اس کا اگر پیٹ کوئی چیز بھرے گی تو کیا ہوگی, الا التراب, وہ قبر کی مٹی ہوگی. جب یہ قبر میں جائے گا نا, یہ دنیا کی محبت ہرس تبھی ختم ہوگی, اس سے پہلے ختم نہیں ہو سکتی. اس کی میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. جائیں ذرا سنہاروں کے پاس, آپ
ذرا ایک وزٹ کریں سنہاروں کا. ہر سنہار بھی جو ہے نا وہ اپنے سے بڑے والے کو دیکھ رہا ہوگا, رو رہا ہوگا, اس کی نظر ادھر ہی ہوگی. کتنا پیسہ ان لوگوں کے پاس. یہ انسان کی ایک آپ کہہ دیں کہ اس کی جبلت میں یہ چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی کمزوری بتائی. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں دیکھ رہا تھا, بہت سے سائیکالوجسٹ کو سن رہا تھا ہیپینس کے حوالے سے. وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے پاس جب کوئی پیشنٹ آتا ہے نا اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو, وہ سیڈنس کا شکار ہو, ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی ایک پین کاغذ لے کر آؤ. پین کاغذ لے کر آ جاتا ہے. ہم اسے کہتے ہیں تم لسٹ آف گریٹیٹیوڈ لکھو, ان چیزوں کے بارے میں لکھو جو نعمتیں تمہیں اللہ نے دی ہیں. اس میں تم نے اپنی آنکھ, کان, ناک کا بھی ذکر کرنا ہے. تو کہتا ہے وہ لکھنا شروع کرتا ہے, اللہ نے 2 آنکھیں دی, صحیح سلامت, ناک, کان, پوری لسٹ بنا کے کوئی نہ 50-60 چیزیں تو لکھ ہی دیتا ہے. کہتا ہے اس کے بعد ہم کہتے ہیں اب لسٹ آف وریز لکھو. ٹینشن کس کس چیز کی ہے, کہا وہ مشکل سے 5-6 ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں کہ 5-6 چیزوں کی ٹینشن لے رہے ہو, اور جو 100 انعامات اللہ نے کیے اس کو تم بھول گئے ہو, اس کا سرے سے تم سوچتے ہی نہیں ہو. کہتے ہیں تو اس کی آدھی جو ٹینشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اب میں آپ کو یہاں بڑی ایک عجیب چیز, جب میں نے یہ سنا نا پہلے بہت حیران ہوا, اور قرآن کی وہ آیت میرے ذہن میں آئی جو سورۃ الاعراف کی ہے, اور یہ آیت نمبر ہے 16-17 ہے. جب شیطان کو اللہ نے جنت میں دھتکار دیا اور شیطان جو ہے اس کو اللہ نے فارغ کر دیا, اور آدم علیہ السلام کو جو ہے نا زمین کا خلیفہ بنایا, تو شیطان نے جانتے کیا کہا تھا اس وقت؟ شیطان نے کہا تھا قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. تو نے جس طرح اللہ تعالیٰ پہ الزام لگایا, تو نے جیسے مجھے گمراہ کیا نا, میں ان کے صراط مستقیم, اس نیکی کے سیدھے رستے پہ ڈھانٹ لگا کر بیٹھ جاؤں گا, اور میں کیا کروں گا, ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمالہم. میں ان کے سامنے سے آؤں گا, میں ان کے پیچھے سے آؤں گا, ان کے دائیں بائیں ہر جگہ سے آؤں گا. اگلا پوائنٹ سنیں, اور کیا ہوگا, وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, اور تو ان میں سے اکثروں کو ناشکرہ پائے گا. وہی بات آگے جو میں یہاں پہ لے کر آیا آپ کو. شیطان آپ سے بیسک جو کام کرائے گا وہ ناشکری کرائے گا, اور جب ناشکری ہوگی تو اس کا خود رزلٹ آپ ڈپریشن اور سیڈنس کا شکار ہوں گے. آپ جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کو بھول جائیں گے, احسانات کو بھول جائیں گے. لیکن اب میں یہاں پر ایک اور آپ کو بات بتاتا ہوں. اس کا اصل حل یا اصل جواب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کو اگر آپ نے ہیپیئر زندگی گزارنے کا نسخہ بتانا ہے نا, تو اس کا پہلا جواب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈائریکٹ کہیں تم شکر نہیں. سب سے پہلی چیز جو ہم نے اپنے سیکنڈ لیکچر میں کہا تھا, پرپز آف لائف. 2 چیزیں جو ہیں نا, یہ اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کی خدا کی قسم زندگی خوشحال بن جائے گی. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ یار کوئی کریٹر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. میری زندگی کا ایک پرپز ہے کہ میں اس کو جانوں کہ مجھے کسی نے پیدا کیا, کوئی ہے, اور مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے, میرا ہر ایکشن لکھا جا رہا ہے, اور مجھ سے محبت کرتا ہے. کوئی ہے ایسی ذات, رحم کرنے والی, رحمان اور رحیم ہے. اور دوسرا کہ مرنے کے بعد آخرت ہے, جنت بھی ہے, جہنم ہے, اور جنت وہ اصلی دنیا ہے. یہاں مشکلات, تکلیفیں, پریشانی آئیں گی, خیر ہے, وہ اصل دنیا ہے جو کامیابی کی دنیا ہے. اب میں اس پوائنٹ کو میں اینڈ میں ایکسپلین کروں گا. بڑی خوبصورت حدیث ہے, یقین کر لیں کہ وہ ایسی حدیث ہے, میں نے پہلی دفعہ پڑھی آج ہی اور میں حیران ہو گیا. میں کہتا ہوں وہ بس انسان کی طبق روشن کرنے والی حدیث ہے. میں اس سے بعد میں آتا ہوں. اب میں اس ایک پوائنٹ پر آتا ہوں. یہ جو سائیکائٹرسٹ, سائیکالوجسٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں لسٹ آف گریٹیٹیوڈ لکھو, یہاں بہت بڑا ایک رد میں کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے اوپر بھی اور ایتھیسٹ جو ہیں ان کے اوپر بھی. اگر آپ کسی ایتھیسٹ سے کہیں گے نا, یا کسی ایسے انسان سے جو خدا سے بالکل مایوس ہے, خدا کی قسم وہ اس موقع پر بھی نا لسٹ آف گریٹیٹیوڈ میں جو ہے نا 2 یا 3 چیزیں لکھے گا. وہ آپ کو وریز اتنی زیادہ لکھ دے گا نا کہ آپ کہو گے یار یہ تو بالکل ہی جو ہے نا وہ ہے. میں چھوٹی مثال دیتا ہوں. وفا سلطان ایک عورت ہے, وفا سلطان, یہ اس کا شمار ہوا ہے 500 موسٹ انفلوئنشل پیپل ان دا ورلڈ کے اندر بھی اس کا شمار ہوا. مجھے پتہ نہیں کس سن میں اس کا ہوا, لیکن ہوا ہے. اس نے کتاب لکھی ہے گاڈ ہو ہیٹس, وہ خدا جو نفرت کرتا ہے. یہ مرتد عورت ہے, سیریا کی عورت تھی, اور بڑی فلوئنٹ ان عربک ہے. اس نے اسلامک سورسز پڑھے ہیں, عربی میں قرآن بھی پڑھی ہے, سیرت بھی پڑھی ہے, اور اس نے مسلم اسکالرس کے ساتھ ڈیبیٹ کی ہے اسلام کے خلاف, اور بہت سے آرٹیکلز بھی لکھے ہیں. گاڈ ہو ہیٹس وہ لکھتی ہے, کہتی ہے خدا تو نفرت کرتا ہے. اب میں بتا رہا ہوں لسٹ آف گریٹیٹیوڈ کیا کہتی ہے. عورت کو جو یہ بیماری آتی ہے ہر مہینے, تکلیف گزارتی ہے, کیسا خدا ہے عورت کو تکلیف میں ڈالا ہوا ہے. جب ماں بچہ جنتی ہے کتنی تکلیف میں گزارتی ہے, اس کو تکلیف میں رکھا ہوا ہے. انسانوں کے اوپر دکھ اور جو سیلاب آتے ہیں, کبھی زلزلے آتے ہیں, کیسا خدا ہے.
اس نے اتنی بڑی لسٹ جو ہے نا وہ ناشکریوں کی گنوا دی. وہ جو کنگ سمجھا جاتا ہے آج کل ایتھیزم کا، رچرڈ ڈاکنس، اس نے کتاب لکھی ہے دا بلائنڈ واچ میکر، اور ہمارے وہ پرویز ہود بھائی پاکستان کو، اس نے اس کا اردو ترجمہ بھی کرایا ہے، اندھا گھڑی ساز. یہ اصل میں کتاب تھی واچ میکر کے نام سے. وہ بہت زبردست کتاب تھی اس حوالے سے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل دیے گئے تھے. کیسے؟ یہ ایک جو رسٹ واچ آپ پہنتے ہیں ہاتھ میں، اس رسٹ واچ کا جو پوری کی پوری ترتیب ہے، اس کی سیٹنگ ہے، میکینزم ہے، اور پورا جس طریقے سے بنتی ہے، وہ انسان اگر کھول کے دیکھے نا، ایک ایک پیچ اور ایک ایک سوئی اور ایک ایک چیز، اور ایسا زبردست بناتی کہ وہ پھر آپ کو ایگزیکٹ ٹائم بتاتی ہے. اگر کوئی آپ سے یہ کہے یہ خود بخود بن گئی تھی، وہ گری زمین فلانی چیز ہوئی، یہ ہوئی وہی مل کر پوری گھڑی بن گئی اور ایگزیکٹ ٹائم بتاتی ہے مجھے، تو آپ کہیں تیرا دماغ خراب ہو گیا. ایسی امپاسبل چیز کیا خود بن سکتی ہے؟ اس نے اس مقدمے کو لیا واچ میکر نے، کتاب جس نے لکھی تھی، میں مصنف کا نام بھول رہا ہے، اور لے کر انسان کے وجود کو ثابت کیا. کہا کہ پھر انسان جو اتنا کمپلیکیٹڈ ہے وہ کیسے خود بخود بن سکتا ہے؟ تو رچرڈ ڈاکن نے اس کے رد میں کتاب لکھی ہے دا بلائنڈ واچ میکر، اندھا گھڑی ساز. اور اس نے، اب مجھے بہت پہلے کتاب پڑھی تھی 15 میں، اس میں 2000 میرے خیال 15-16 میں، میرے ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا. اس نے انسان کی آنکھ کے بارے میں لکھا تھا کہ انسان کی آنکھ کے پیچھے ایک بلیک اسپاٹ ہوتا ہے، کوئی بلیک ڈاٹ ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہوگا. اس نے انسان کی آنکھ میں جو کروڑوں سے بھی زیادہ ریسپٹرز ہیں اور جو معجزات ہیں، سب کو اگنور کر دیا، وہ ایک بلیک ڈاٹ پکڑ لیا. کہتا ہے ایک ایسا گھڑی ساز ہے، ایک ایسا خدا ہے جس کو اتنا خوبصورتی سے انسان کی وہ نہیں بنا سکتا تھا کہ پیچھے ایک بلیک ڈاٹ چھوڑ دیا ہر انسان کی آنکھ کے پیچھے. وہ ساری اچھی چیزیں چھوڑ دی، اس نے ایک نسخ کو پکڑ لیا. وہ جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کہا تھا نا کہ انسانوں میں 2 قسم کے انسان ہوتے ہیں. کہتے ہیں بعض انسان ہوتے ہیں ان کی مثال مکھیوں کی طرح ہوتی ہے، مکھی نہیں ہوتی. بعض الناس مثل الذباب، بعض لوگوں کی مثال ہوتی ہے مکھی کی طرح. لا یقع الا علی الجرح، مکھی صرف گندگی پہ بیٹھتی ہے. انہوں نے کہا بعض لوگ بھی ہوتے ہیں ان کو صرف جو ہے نا نکتہ چینی کرنا آتی ہے. تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو رچرڈ ڈاکن اور وفا سلطان تھی جو کافر ہے نا، تو انہیں بڑے لیول پہ کفر کر کر جو ہے نا وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا. ہم مسلمان جو ہیں ٹھیک ہے کافر نہیں ہیں، مسلمان ہیں، ایمان والے، ہم چھوٹے لیول پہ ناشکری اللہ تعالیٰ کی کر رہے ہیں. اور کیسے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو نہ پہچان کر اس کا وہ حق ادا نہیں کر رہے ہیں. تبھی میں اور آپ ناخوش ہیں اپنی زندگی میں. اس بات کو سمجھ لیں آپ. اور اس حوالے سے میں آگے آپ سے حدیث شیئر کروں گا. اب میں یہاں پہ کوئی چیز آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جو ایک بڑی چوٹی کی چیز ہے. دیکھیں آپ کو دنیا میں نقصان بھی ہوں گے. جو ہمارا پہلا لیکچر ہے وہ سن سکتے ہیں. میں نے بتایا تھا کہ اسلام میں سیڈنس بھی ایک بلیسنگ ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ہم نے اس میں دلائل دیے تھے. ایک بندہ اس کی ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ سوئس بینک کے اندر ہے، باہر ملک میں ہے. اگر پاکستان والے اس کو ڈیپورٹ کرنے لگے یہاں سے تو مجھے بتائیں وہ خوشی خوشی جائے گا یا رو کے جائے گا؟ خوشی خوشی جائے گا. اس کی تو انویسٹمنٹ ہی ساری وہاں پہ ہے. لیکن ایک انسان ہے جس کی ساری انویسٹمنٹ ادھر ہے، وہ پھنسا ہوا ہے انگلینڈ میں، اور انگلینڈ سے پاکستان آنے کی کوشش کر رہا ہے کئی سالوں سے، لیکن وہ نہیں آ سک رہا. تو وہ تو رو رہا ہوگا، پیٹ رہا ہوگا وہاں پہ نا. اب اس بات کو سمجھیں، اگر میری آپ کی وہ تصور آخرت کا ہوگا نا کہ میری آپ کی نیکیاں انویسٹمنٹ ساری جنت کے ہیں، تو میں تو آپ چاہیں گے خوشی خوشی کہ یار کب موت آئے اور اللہ بلا لے اپنے پاس جنت میں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بڑی خوبصورت حدیث صحیح بخاری کی، من احب لقاء اللہ، جو انسان اللہ سے ملنے کی محبت رکھتا ہے دل میں، جو کہتا ہے کہ یار کب اللہ سے ملاقات ہوگی، حب اللہ لقاءہ، تو اللہ بھی ایسے بندے سے ملنے کا شوق رکھتا ہے اور محبت رکھتا ہے کہ ہاں یہ میرا بندہ ہے. ومن کرہ لقاء اللہ، اور جو نفرت کرتا ہے اس بات سے، موت سے ڈرتا ہے اور اللہ سے ملنا نہیں چاہتا، اس کو پتہ ہے اس نے جو زندگی گزاری ہے، جو اس نے گناہ کیے اور غلط کام کیے، اور جو اس نے دنیا کو پرپز آف لائف بنایا تھا، اور اس کے لیے ہیپینس پیسوں میں تھی، مال و دولت میں تھی، حرام حلال ہر غلط طریقے سے، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا میں اللہ سے ملوں. تو کرہ اللہ لقاءہ، تو ایسے بندے سے اللہ بھی نہیں ملنا چاہتا، اور جس سے اللہ نہیں ملنا چاہتا تو اللہ ایسے انسان کو عذاب دے گا. تو ایک اس چیز کو. دوسری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست رہنمائی کی، جو چیز آپ کو خوش کرے گی، وہ یہ ہے کہ آپ حسد کو اپنے دل سے نکال لیں. یہ جو جیلسی ہے نا، یقین کر لیں کہ یہ بیڑا غرق کرتی ہے انسان کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی عجیب حدیث ہے ابو داؤد کی، کہ ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ جو ہے وہ لکڑی کو جلا دیتی ہے. اب بڑی زبردست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے. حسد میں کیا ہوتا ہے؟ اندر ہی اندر ہمیں آگ لگی ہوتی ہے کہ نہیں لگی ہوتی ہے. فلانے کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، نکمے تو نالائق رہ گیا.
فلانے نے اتنا بڑا یہ کام کر لیا، ہمارا یہ کام ہو گیا۔ اب تو رشتوں میں بھی حسد ہے، فلانے نے اتنی اچھی بہو کر لی، فلانی اتنی اعلیٰ خاندان میں کر لی، ہمارے والے کو ملی نہیں ہے۔ اچھا یہی جب سوچتا ہے انسان اندر ہی اندر، تو وہ جل رہا ہے اور اپنی خوشی کو خود تباہ کر رہا ہے، خود برباد کر رہا ہے۔ جبکہ اسلام کا کیا وہ ہے، حدیث میں آتا ہے مومن وہ ہے ما یحب النفس یحب لاخیہ، جو اپنے محبت کرتا ہے اپنے بھائی کے۔ آپ دعا کریں یار ماشاءاللہ، بس اللہ مبارک کرے۔ آپ نے یہ کہہ دیا، یقین کریں وہ ختم ہو گئی بات۔ بلکہ حدیث میں کیا آتا ہے، جو انسان اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرتا ہے، فرشتہ کیا کہتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے وَلَكَ مِثْلُ، اللہ تیرے ساتھ بھی ایسا ہی کرے۔ تو اس کا تو آپ کو فائدہ ہے اگر آپ کی کسی بھائی کو اچھی چیز مل گئی۔ حسد کی جگہ آپ یہ کہیں ماشاءاللہ یار اللہ اور ہی مبارک کرے، تو فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا، اور فرشتے کی دعا تو قبول ہی قبول ہوگی۔ دیکھ کیا فارمولہ اسلام بتا رہا ہے آپ کو۔ حسد تو آپ کو بگاڑ دے گا، اندر سے کھائے گا، اس لیے حسد کو ختم کرنے۔ نمبر 1 چیز ہو گئی، خوش رہنے کے لیے پہلے یہ تصور آپ کے ذہن میں آ جائے، ایک ذات ہے اللہ کی، پرپز آف لائف ہے جس نے مجھے دی ہے، وہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور رحمان رحیم ہے، مجھ سے پیار کرنے والا ہے۔ میرے پر کبھی دکھ تکلیف آ رہی ہے تو وہ ذات اوپر خوش نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے۔ دوسری کہ اصل انویسٹمنٹ آپ نے وہاں کرنی ہے جنت کے لیے۔ دنیا کے غم کیا ہیں، پریشانیاں کیا ہیں، یار یہ تو آئیں گی جائیں گی، آنے جانے والی ہیں، وہاں کا نقصان نہ ہو جائے، تب آپ کو اللہ سے شوق ہوگا ملنے کا۔ تیسری چیز شکر گزاری۔ اچھا شکر گزاری میں بھی یہی چیز ہے، وہ جو کہتے ہیں نا لسٹ آف گریٹیٹیوڈ آپ لکھیں نعمتوں کا، یہ اللہ نے یہ نعمت دی، سب سے پہلا اس میں آپ اللہ کا لکھیں۔ سب سے پہلا شکر ہے اللہ نے مجھے پیدا کیا، اللہ ہے میرا اللہ ہے، میں کوئی بت کی عبادت نہیں کرتا، کوئی بھگوان کی کوئی اور غلط کام، میں کوئی گائے کا پیشاب نہیں پیتا۔ ہاں یہ بھی تو ہے نا ہندوازم میں، گائے کا پیشاب پی رہے ہیں، کوئی جو ہے وہ کس کی عبادت کر رہا ہے، کوئی کس کو پیر اپنا وہ بنایا ہوا ہے، اللہ معاف کرے، تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اچھا چوتھی چیز حسد۔ پانچویں چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، وہ یہ ہے کہ نیور ایور کمپیئر یور سیلف، کمپیئر مت کریں اپنے آپ کو کسی سے بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوبصورت سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، انظروا الی من ہوا اسفل منکم لا تنظروا الی من ہوا فوقکم، اس کو مت دیکھو جو سٹیٹس، مال و دولت، حسن، خوبصورتی، طاقت اور صلاحیتوں میں تم سے اوپر ہے، اس کو مت دیکھو، اس کو دیکھو جو مال و دولت، سٹیٹس یا حسن میں تم سے کم ہے۔ ایسا کرنے سے خود بخود تمہارے اندر شکر کا جذبہ آئے گا۔ آپ یقین کر لیں، آپ اپنے سے مالدار کو دیکھیں گے ناشکری پیدا ہوگی۔ میں اپنے سے اچھی گاڑی والے کو دیکھوں گا جیسے کہ میرے سے اچھی گاڑی ہے، مجھے خود بخود اپنی گاڑی جو حقیر لگے گی۔ میں اپنے سے زیادہ تنخواہ والے کو دیکھوں گا، مجھے خود میری جاب جو ہے نا حقیر لگے گی۔ اچھا میں اپنے زیادہ خوبصورت انسان کو دیکھوں گا، مجھے اپنا آپ بدصورت لگے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے ایسا فارمولہ میں بتا دیا کہ اپنے سے کم تر کو دیکھو، مت دیکھو اپنے سے اوپر والے کو۔ جو اللہ نے تمہیں دیا اس پہ شکر ادا کرو، الحمدللہ۔ وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی مسلم شریف کی لاسٹ لیکچر میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا فارمولہ دیا، من اصبح منکم معافا فی بدنہ، جو کوئی تم میں سے صبح اٹھے اس حال میں کہ اس کا بدن بالکل ٹھیک ہے، ہاتھ پیر صحیح سلامت، خدا نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل صحیح ہے ہاتھ پیر، وآمنا فی سربہ، اور اس کے گھر میں بالکل امن امان تھا، رات کو کوئی چوری نہیں ہو گئی، کوئی زلزلہ نہیں آ گیا، کوئی طوفان نہیں آ گیا، وعندہ قوت یومہ، اور اس دن کا اس کے پاس کھانا ہے، ایک وقت کا کھانا ہے اس دن کا۔ آپ نے فرمایا یہ بندہ ایسا ہی ہے گویا حیزت لہ الدنیا، اس کو پوری دنیا دے دی گئی۔ یار یہ اللہ کے نبی ہمیں بتا رہے ہیں، پھر ہمیں کس چیز کا مومن کو غم کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اگلی چیز ہے وہ ہے، ایک چیز اپنا یہ پیدا کریں، اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں نا، معاف کرنے کی عادت ڈالیں اپنے اندر، معاف کرنے کی عادت۔ کسی نے برا کہہ دیا، برا کر دیا، اگنور کریں، معاف کریں۔ یہ آج کل اکثر ہوتا ہے فیس بک پر یا سوشل میڈیا پہ فیملی گروپس بنے ہوتے ہیں، کوئی ٹانٹ کر دیتا ہے، کوئی کیا بات کر دیتا ہے، پھر انسان پتہ یہ چیز آپ کو آپ کی خوشی چھین لے گی آپ سے۔ کیسے؟ اب آپ دل ہی دل میں سوچو گے اچھا میں بھی اس کو سناؤں گا، اور اب آپ کو نیند نہیں آئے گی، نہ آپ کو کہ جس وقت تک میں سنا نہ دوں، میں جس وقت تک اس سے بدلہ نہ لے لوں۔ ایک صحابی تھے، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے یا ملنا چاہتا ہے، مفہوم حدیث کا ہے، تو وہ اس کو دیکھ لے۔ تو ایک اور صحابی تھے، وہ ان کے پیچھے چلے گئے، انہوں نے کہا یار میں دیکھوں ایسا کیا عمل یہ کرتا ہے، تو غالباً انہوں نے ایک رات بھی ان کے ساتھ گزاری، وہ دیکھا کہ کوئی خاص عمل نہیں، وہی عمل ہے جو میں بھی کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے ان سے پوچھ لیا، کہا یار آپ کا ایسا کیا عمل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے؟ انہوں نے کہا کوئی زیادہ عمل ایسا نہیں ہے، بس یہ عمل ہے کہ رات کو سونے سے پہلے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مغفر لی ولمن ظلمنی،
یا اللہ مجھے بھی معاف کر دے اور اس کو بھی معاف کر دے جس نے میرے پر ظلم کیا، میرے ساتھ زیادتی کی. بس یعنی یہ بیسٹ فارمولہ یہ کہ جس بندے نے آپ سے زیادتی بھی کی ہے نا، آپ اپنے دل سے نکال دیں بس یا اللہ میں نے معاف کیا تیرے رضا کے، بس یا اللہ میں نے تیرے پر چھوڑ دیا. آپ مت سوچیں کہ میں اسے بدلا لوں، میں اس کو سناؤں، میں بھی اس کو محفل میں سب کے سامنے ذلیل کروں جیسے اس نے مجھے کیا. یقین کر لیں اس سے اپنے آپ کو کھائیں گے، نقصان پہنچائیں گے. بلکہ میں آپ کو دل ٹھنڈے ہوتا ہے نا، انسان کہتا ہے میں بھی دل ٹھنڈا کروں نا، کوئی ذلیل ہونا یہ بھی میرے سامنے، دل ٹھنڈا کرنے والی میں آپ کو حدیث سناتا ہوں مسلم شریف کی. اور ان لوگوں کے لیے جو لوگ یہ مزے لیتے ہیں، حرکتیں کرتے ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے ایک منٹ کے لیے. بڑی ڈرا دینے والی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ مجھے بتاؤ کہ من المفلس، مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ سے کہا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو مفلس اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس نہ درہم ہو، نہ دینار ہو، نہ گولڈ ہو، نہ سلور ہو، نہ پیسے ہو، غریب آدمی ہو. آپ فرمایا نہیں، المفلس من امتی، تم جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہوگا؟ جو قیامت کے دن آئے گا بہت زیادہ بصلاۃ و صیام زکوٰۃ، وہ بہت زیادہ نمازیں بھی لے کر آئے گا، تہجد و نوافل، زکوٰۃ صدقات خیرات کے بھی خوب ڈھیر لے کر آئے گا، روزے بھی نفلی بھی ہوں گے، رمضان کے روزے بھی خوب زیادہ لے کر آئے گا، اور کھڑا ہو جائے گا اور اس کی وہ نیکیاں دیکھی جائیں گی، پہاڑ جتنی نیکیاں. لیکن کیا ہوگا؟ مجمع میں سے ایک آدمی آئے گا، کہے گا یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، شتم ھذا، اس نے گالی دی تھی فلانے کو، وضرب ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا، اس نے اس کا حرام مال کھایا تھا دنیا میں، اس نے اس کو گالی دی تھی، اس نے اس کو مارا تھا، اس پہ الزام لگایا تھا، مذاق اڑایا تھا. اللہ تعالیٰ کہے گا کھڑے ہو جائے یہاں پہ، جو جو اس کی نیکی پسند ہے لے جاؤ آج. اب جس بندے نے دنیا میں آپ سے زیادتی کی ہے، آپ کو اللہ ایک موقع دیں گے قیامت کے دن کے، لے لیں اس کی جون سی نیکی چاہیے. اچھا اب لوگ اس کی نیکیاں لے لیں گے نا، ایک آدمی آ جائے گا یا اللہ میں نے تو حق ادا نہیں ہوں اور اس کی تو نیکیاں ختم ہو گئی، میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے اپنی پسند کا کوئی اپنا گناہ ڈال دے اس کے کھاتے میں، وہ اپنا گناہ ڈال دے گا اس کے کھاتے میں، دوسرا ایک اپنا گناہ ڈال دے گا. اور آخر میں کیا اللہ کے نبی نے فرمایا، سوچ بہت ڈرنے والے الفاظ ہیں، ثم طرح فی النار، پھر اس کو جہنم میں اللہ تعالیٰ اون دے منہ کہیں گے دفع کرو، پھینک دو اس کو جہنم کے اندر. یہاں تک کہ وہ آدمی جو دنیا میں اتنی زکوٰۃ صدقات خیرات لے کر آیا تھا وہ جہنمی ہو جائے گا، جہنم میں چلا جائے گا. یعنی یہ دل ٹھنڈا کر دینے والی حدیث ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں. تو آپ اپنے اندر ایک عادت یہ ڈالیں معاف کریں. یار میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ابن کثیر رحمۃ اللہ، ابھی میرے ذہن میں آئی الحمدللہ، ابن کثیر رحمۃ اللہ نے سورۃ النور کی شرح میں اس حدیث کو نقل کیا. مجھے ایگزیکٹ کیوں حدیث کا ریفرنس یاد نہیں، اس لیے ابن کثیر کا یاد ہے، ان کا دے رہا ہوں. ہے حدیث کی کتاب میں آئی ہے، مشہور، وہ سب نے سنی ہوگی، سورۃ النور کی شرح میں. آپ کے ساتھ کس نے کوئی بھی زیادتی کی ہو نا، کوئی بھی زیادتی کی ہو، ایسا تو نہیں کیا ہوگا نا، میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، کہ آپ کی بیٹی یا آپ کی بہن پر الزام اور تہمت لگائی ہو اس کے کریکٹر کے اوپر، ایسا تو نہیں کیا ہوگا نا کسی کے ساتھ کسی نے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ کام ہوا تھا، یہ کام کہ ان کی بیٹی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پہ تہمت لگی تھی نا، جو واقعہ کا آتا ہے قرآن میں. اور اس میں ایک صحابی بھی ام مستح، وہ بھی شامل ہو گئے تھے، وہ بھی اس میں افواہ میں آ گئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو ہر مہینے کچھ نہ کچھ راشن اور پیسے دیا کرتے تھے. جب ان کو پتہ لگا کہ ام مستح نے جس پہ میں احسانات کر رہا ہوں اس نے الٹا میری بیٹی پہ جو الزام لگے وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہے، انہوں نے کہا آج کے بعد میں اس کا سب راشن بند کروں گا. تو قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی نا کہ جس میں اللہ نے کہا جن لوگوں کو اللہ نے دیا ہے، کیا لوگ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ بھی ان کو معاف کرے، تو ان کو چاہیے وہ لوگوں کو بھی معاف کرے. وہ آیت کا مفہوم ہے سورۃ النور کے اندر ہی. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب یہ آیت سنی نا، کہا بس یا اللہ میں نے معاف کیا دل سے. انہوں نے اس کے بعد ام مستح کا ڈبل راشن کر دیا، ڈبل. یار آپ اندازہ کریے دل کسی کے پاس ہو سکتا ہے. وہ صدیق اکبر ایسے ہی نہیں تھے، وہ ایسے ہی سب سے افضل نہیں تھے صحابہ میں، ڈبل کر دیا انہوں نے راشن. ایسا دل کون کہاں سے لے کر آئے گا، آپ سوچیں نا. یعنی یہ معافی کی انتہا ہے، انتہا ہے. تو میرے آپ کے ساتھ کسی نے یہ تو نہیں کیا نا، لیکن اس کے بعد بھی ہم جو ہے نا وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نکال دیں دل سے. اچھا کسی نے آپ کا مال بھی کھایا نا، تو یہ حدیث میں تو یہ آ گیا نا، وہ اکل مال ھذا، اس نے اس کا فلانے کا مال کھایا تھا، آپ اپنا بدلہ لے لیں گے قیامت کے دن. وہ مجھے بڑا مزے کا واقعہ یاد ہے، میں سٹی یونیورسٹی میں تھا، BBA کر رہا تھا، تب کا واقعہ ہے. تو ہمارے ساتھ دوست تھا میرا حارث، اب بھی ہے میرے ساتھ رابطے میں. تو وہ ملتان کا تھا، تو ملتان سے حلوہ لے کر آیا تھا. ملتان کا وہ سون حلوہ بڑا مشہور ہے نا، تو وہ ملتان ہی سے لے کر آیا تھا. وہ ٹین کا ڈبہ ہوتا ہے اس کا. تو ہماری کلاس میں جو ہے وہ ایک بچے نے جو ہے نا وہ چوری کر لیا، ہماری کلاس میں لڑکے نے چوری کر لیا. تو
تو وہ بڑا خفا ہوا، اور وہ جو ہمارے کلاس شروع ہوئی تو ہمارے سر قدوس صاحب ہوتے تھے، عبد القدوس صاحب، تو اس نے کہا کہ، اور وہ بیچارہ بالکل رونے پہ آیا تھا نا، وہ پتہ نہیں لایا تھا کسی کے لیے، اس نے چوری کر لیا، بیگ سے نکال لیا، کہا کہ سر میں حلوہ لے کر آیا تھا، ملتان سے لے کر آیا تھا اور اس نے چوری کر لیا۔ تو ہمارے سر نے کہا اس لڑکے کو کہاں ہے وہ، تو وہ کھا گیا، اس کو ڈکار مار دیا، سب کو کھلا دیا۔ تو اتنے پیار سے انہیں ایک بات کہی نا اس حارث کو، میرے دوست کو، کہا بالکل خفا مت ہو، کتنا تھا؟ کہتے سر وہ چھوٹا ڈبہ تھا۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا وہ چھوٹا ڈبہ تھا نا، کہا یہ تمہیں اس چھوٹے ڈبے کے بدلے قیامت کے دن اتنے ڈھیر سارے اپنے اعمال دے گا، بس یہ بات سمجھ کے مطمئن کر لو خود کو۔ وہ مجھے یہ 2006 کی بات ہے، یعنی آج سے کوئی میرا خیال ہے 14 15 16 سال پہلی بات، لیکن دل میں میں نے نقش کی یہ بات ایسی کہ آپ کے ساتھ جس نے تھوڑی بہت زیادتی کی ہے نا، وہ قیامت کے دن اتنی ڈھیر ساری جو ہے نا وہ اپنی نیکیاں آپ کو دے گا، تو اور آپ کو کیا چاہیے؟ اس لیے بالکل خوش رہیں، مت پرواہ کریں، دل سے نکال دیں اور معاف کریں ان کو۔ اور اگلی چیز کیا ہے، وہ بہت امپورٹنٹ، دیکھیں انسان جو ہے نا وہ کب اس کو مسئلہ شروع ہوتا ہے، وہ کب انسان خوش نہیں ہوتا؟ دو چیزوں پر، پاسٹ اور پریزنٹ۔ ایک یہ کہ انسان اپنے پاسٹ، کچھ آپ سے حادثہ ہو گیا نا، انسان کیا کہتا ہے، یار کاش میں ایسا کر لیتا، یا کاش میں ایسا نہ کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلسلہ صحیحہ کے اندر کہ اِنَّ کَلِمَةَ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشیطان، یہ جو لو کا کملہ ہے، لو لام وہ، لو کا مطلب ہوتا ہے عربی میں کاش، یہ جو کاش کا لفظ ہے نا، یہ شیطان کے لیے دروازے کھول دیتا ہے، مت کہو یہ، کہ شیطان تمہیں پھر تقدیر پہ راضی نہیں کرتا، اور تقدیر پہ راضی کون نہیں تھا؟ شیطان خود۔ اللہ نے قسمت میں لکھا تھا کہ آدم کو دنیا خلیفہ بنائیں گے، شیطان نے انکار کیا تھا نا، تو آپ کو میں اللہ کی قسمت پہ راضی ہوں، اللہ نے لکھا تھا آپ کے لیے۔ کوئی نقصان ہو گیا، دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، آپ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے نا، ایمان والے اگر آپ ہیں نا تو آزمائش ہے، تو آزمائش کے دوران پہلے لیکچر میں ساری حدیثیں سنا دی، کتنا بڑا اجر و ثواب ملے گا، مطمئن ہو جائیں، اس کو تو چھوڑ دیں، وہ آزمائش تھی۔ یا دوسری چیز ہوگی، دنیا میں لیسن انسان سیکھتا ہے اپنی غلطی سے، کہ میں آئندہ پھر ایسی حرکت نہ کروں، تو کبھی کاش مت کہیں، بس جو ہو گیا فوراً کہیں ٹھیک ہے، قدر اللہ ما شاء فعل، حدیث میں آتا ہے، یہ کہو بس اللہ نے وہی چاہا، جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، بس ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ اللہ پھر آپ کو بہتر نعمت بدل دے گا اس کا، راضی ہو جائے، بس ٹھیک ہے، مت سوچیں، مت کہیں کاش کاش۔ اچھا یہ بڑی بیوقوفی ہے، لوگ بیٹھ جاتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں سوچتے ہیں، یار کاش اگر ایسا ہو جاتا، میرے 3 سال ضائع ہوتے، میرے 4 سال، یار جو ہونے تھے ہو گئے، آگے کی زندگی کو وہ کرو۔ یہی تو شیطان چاہتا ہے، دیکھ تو نے 10 سال ضائع کیے، 10 سال ضائع کیے، 10 سال اب آگے کیا کرے گا، بچی کچھ زندگی نہیں، یہ مت سوچو۔ اگلی چیز کیا ہے انسان کو جو غم، وہ ہے آپ کا فیوچر۔ کیا ہوتا ہے، لوگوں کو اپنے کیریئر سے پریشان ہوتے ہیں، یا شادی کے معاملے بہت پریشان تھے لڑکے لڑکیاں، فلانی جگہ شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہ اسی ٹینشن میں کھا گئے، آپ اپنے آپ کو کھا گئے سوچوں میں کیا ہوگا، کیا بالکل فیوچر کے بارے میں پریشان مت ہوں، جو آپ کی قسمت میں لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا، یاد رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ترمذی میں صحیح حدیث ہے، لو ان الامہ اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء، اگر یہ پوری کی پوری دنیا بھی جمع ہو جائے کہ آپ کو کوئی فائدہ دے گی، آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، الا قد کتب اللہ لک، جو اللہ نے آپ کے لکھا ہے وہ فائدہ پہنچ کے رہے گا، تو پھر کیوں پریشان ہوتے ہو بھائی؟ اور آپ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر یہ سارے لوگ جمع ہو جائیں کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں گے، تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہ کہ قد کتب اللہ علیہ کا، جو اللہ نے تمہارے لکھا ہے۔ تو جو نقصان پہنچنا ہے پہنچ کے رہے گا، جو چیز آپ کو ملنی ہے وہ مل کے رہے گی، کسی کا باپ بھی آپ سے نہیں روک سکتا، تو پھر پریشان کیوں ہوتے ہو بھائی؟ پھر کس چیز کی آپ کو ٹینشن ہے؟ اس نے نکال دیں اس غم کو اپنے دل سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہر نماز کے بعد، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عقیدہ بناتے تھے صحابہ کا، ہر نماز کے بعد مصنوع اذکار میں ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت، یا اللہ کوئی منع نہیں کر سکتا اگر تو دینے پہ آ جائے، ولا معطی لما منعت، اور کوئی دے نہیں سکتا اگر اللہ تعالیٰ منع کر دے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کوئی بڑے سے بڑے عہدے والا وزیر اعظم ہو یا چیف جسٹس ہو یا چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہو، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے فائدہ نہیں لکھا۔ ایسے صحابہ کا عقیدہ، ہر نماز کے بعد وہ دعا پڑھتے تھے۔ تو نہ پریشان ہو پاس کا سوچ کے، ہونا تھا ہو گیا، آج کی بات کرو بھائی، اور نہ فیوچر کے لیے پریشان ہو ملے گی نہیں ملے گی، یہ ہوگا، جو لکھا ہے ہو کے رہے گا آپ کا، کوئی نہیں روک سکتا اس کو۔ وہ رجب حملی کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا، لیکن وقت بہت زیادہ لگ جائے گا، میں اس میں اب تفصیل نہیں جاتا، ان پوائنٹس کو اپنے پوری کرتے ہیں۔ اگلی ایک اور چیز کیا ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ جو ہے نا خوشحال زندگی کے لیے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ یہ
قرآن میں سورۃ بقرہ کے اندر بڑی خوبصورت آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، باللیل والنہار، رات کو بھی دن کو بھی، سرا وعلانیۃ، چھپ کے بھی، علی الاعنان بھی، اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہوگا ان کی رب کی طرف سے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ وہ غم زدہ ہوں گے نہ ان پہ خوف ہوگا، خوش ہوں گے وہ لوگ. یہ وہ مین. اب آ جائیں اس طرف جو میں آپ کو لا رہا تھا. خوش زندگی کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا اللہ کا تصور اور جنت کا، کہ اصل وہ ہے. تو میں دنیا کا کوئی غم ہی نہیں لگے گا آپ کو. آپ کی ساری کوشش اپنی جنت کو بنانے میں ہوگی، کیونکہ پتہ ہے جنت کیسی ہے. بخاری شریف کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بڑی خوبصورت حدیث ہے، کہ تم جانتے ہو میں نے اپنے بندوں کے لیے کیا تیار کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں، ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے ان کو نہیں دیکھا آج تک. یعنی خوبصورتی کوئی ہوگی لیکن وہ ایسی خوبصورتی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. جنت کے باغات ہوں یا جنت کی حوریں ہوں یا جنت کی نعمتیں ہوں، وہ ایسی ہیں. ما لا اذن سمعت، دیکھنا تو دور کی بات، کسی کان نے سنا تک بھی نہیں ہے، اس کو ڈسکرائب بھی کوئی نہیں کر سکتا وہ کیسی ہے. یار آپ اندازہ کریں وہ ایسی نعمت ہوگی ڈسکرائب بھی نہیں کی جا سکتی. وہ کہا تم تو یہ بات کرتے ہو، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان امیجن بھی نہیں کر سکتا، اس کے دل میں خیال بھی کبھی نہیں ہے، امیجن بھی نہیں کر سکتا انسان. وہ اتنی خوبصورت نعمتیں، وہ ایسی اعلیٰ جنت اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے. تو پھر مجھے بتائیں کہ پھر اصل تو انسان پھر کس چیز کا غم ہے بھائی دنیا میں؟ آپ کو غم اگر ہونا چاہیے، فکر ہونی چاہیے، تو وہاں کیوں نہیں چاہیے؟ اب میں اس حوالے سے اس حدیث پر آتا ہوں جو میں نے آج پڑھی. نسائی میں شیخ البانی رحمۃ اللہ نے اس کی سند کو صحیح کرا ہے، اسنادہ صحیح، اور بڑی زبردست حدیث ہے، بڑی زبردست چوٹی کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل حدیث ہے، فرمایا جب ایک بندہ مومن مرتا ہے، اتتہ ملائکۃ الرحمہ بحریر بیضاء، تو رحمت کے فرشتے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں کہ تم جاؤ اس کی روح قبض کرنے کے لیے. اور وہ آتے ہیں ریشم کا، سلک کا سفید جوڑا لے کر اس کے لیے. اور جب وہ لے کر آتے ہیں تو وہ اسے کہتے ہیں، روح کو، جو اس بندے کی روح ہوتی ہے، نکل جاؤ راضیہ مرضیہ، خوشی خوشی اطمینان کے ساتھ نکل جاؤ. اچھا اس حدیث کو ایسے پڑھیں گے ہم لوگ، جیسے آپ ہاسپٹل میں ہو نا، کوئی آپ کا بہت عزیز بہت پیارا وہ آپریشن تھیٹر میں ہو اندر، اور اب آپ جو ہیں باہر آپ کے ہاتھ لرز رہے ہیں کیونکہ سیریس ہے، اور آپ ڈاکٹر کے کہنے سے پہلے اس کی ایکسپریشنز کو دیکھنے کے اس میں ہوں گے نا، کہ وہ جو ڈاکٹر کے جو ایکسپریشنز ہوں گے نا وہی بتا دیں گے آدھی خبر کہ ہاں یار پیشنٹ بچ گیا. اور آپ سوچیں وہ ڈاکٹر خوشی سے ایک اسمائل جب آئے گا، ایک بات بھی نہیں کی ہوگی اس نے، تو آپ اسی وقت سمجھ جائیں گے کوئی اچھی خبر ہے. اور جب وہ آپ کو بتائے گا کہ مبارک ہو جی، خیر ہو گئی الحمدللہ، تو جو آپ کی خوشی کا عالم ہوگا. اب اس حدیث کو کیسے ہم پڑھیں گے؟ آپ سب میرے سمیت ہم یہاں یہ گمان کرتے ہیں کہ میرے اور آپ کے مرنے کا وقت آ گیا. اس طرح اس حدیث کو پڑھیں تو پھر آپ صحیح سے فائدہ اٹھائیں گے. اب ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ فرشتے روح قبض کرنے آئیں گے، یا تو وہ خطرناک فرشتے ہوں گے، گناہ گار ہوئے. اب پہلی چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ خوبصورت رحمت کے فرشتے ہیں، تو جو ہماری روح ہوگی نا اس کو پہلے ہی تھوڑا اطمینان جو ڈری ہوئی ہوگی کہ یہ تو کوئی خوبصورت رحمت کے فرشتے ہیں. اور یہی نہیں، ان کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ بحریر بیضاء، ریشم کے سلک کا سفید جوڑا بھی ہے. اور جب وہ ہمارے روح کو کہے گی کہ نکل جاؤ راضیہ مرضیہ، خوشی خوشی، تو مجھے بتائیں کہ ہماری روح تنگ کرے گی یا فوراً خوشی خوشی نکلے گی؟ یار بس اب تو لگتا ہے کہ وہ جنت ہے جس کا اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے تھے. اب تو وہ اس جنت جانے والے نعمتوں الجنت میں. آگے حدیث میں فرمایا کہ اور کہیں گے اس کو وَرَبِّي غَيْرَ غَضْبَانٍ، اور تجھے ایک اور بات بتائیں. اور وہ فرشتے کہہ رہے ہوں گے مجھ سے اور آپ سے انشاءاللہ، اللہ کرے ہمارا شمار ہو، جو دیکھ رہے ہیں سب تک ہو، کہ ایک اور اچھی خبر ہے، تیرا رب تیرے پہ غصہ نہیں ہے. اور جس پہ اللہ غصہ نہیں ہے تو بس وہ کامیاب ہو گیا. تو وہ روح بھی خوشی خوشی ہوگی کہ نکالو میری روح، لے جاؤ مجھے. تو حدیث میں آتا ہے جب اس روح کو نکالا جائے گا کأطیب ریح المسک، تو ایسی زبردست خوشبو، مسک خوشبو نہیں ہوتی کیونکہ مسک کی مثال سے دیتے کہ عربوں میں سب سے مہنگا عطر جو ہے مسک ہوتا تھا، ایسی خوشبو ہوگی اس کی، وہ ایسی نکلے گی، وہ خوشبو نکلے گی. پھر ایک فرشتہ دوسرے کو دے گا، دوسرا تیسرے کو، اور وہ آسمانوں میں جائیں گی اس کی روح کو لے کر. اب آسمانوں میں کہاں لے کے جائیں گے؟ جنتیوں کے پاس، کیونکہ انسان جب مر جاتا ہے نا تو اس کو عذاب شروع ہوتا ہے قبر میں گناہ گار کو، اور نیک انسان کی روح عالم ارواح میں جنت میں چلی جاتی ہے. اب حدیث کے آگے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کی لے جاتے ہیں روح کو، یہاں تک کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے، اب جو ہی کھولے جاتے ہیں تو سبحان اللہ جو جنتی ہوتے ہیں نا، جو جنتی جو مجھ سے اور آپ سے پہلے مرے ہیں جنت میں، جو وہ جنتی فوراً سارے کے سارے جمع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ما اطیب هذه الريح التي جاءت من الارض، کتنی اچھی خوشبو زمین سے آ رہی ہے، کون ہے؟ وہ سارے جنتی جنت کے دروازے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں آ کر۔ اب یہاں میں ایک پوائنٹ بتاتا ہوں، حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی اپنی خوشبو ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان نے دنیا کے لیے دین کا علم سیکھا، شہرت کے لیے، پیسے کمانے کے دین کا علم سیکھا، لم یجد رائح الجنہ، اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ جس عورت نے امرا استعطرت، جس عورت نے خوشبو لگایا تاکہ غیر محرموں تک پہنچے، اس کو جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور جنت کی خوشبو، جنت سے 500 میل یا بعض روایات میں 1 سال اور 2 مہینے کی مسافت تک ایک آدمی دور ہوگا۔ آپ یہاں سے چلنا شروع کریں 2 مہینے تک، جس مقام تک پہنچ گئے وہاں تک جنت کی خوشبو آئے گی۔ جنت کتنی تیز اپنی خوشبو ہوگی، لیکن اس نیک مومن کی جو خوشبو ہوگی وہ جنت کی چھوڑ کے دروازے پہ آ جائیں گے، یار یہ کون ہے آخر؟ تو جب وہ آئیں گے تو حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دیکھیں گے تو وہ پہچان لیں گے، یہ تو ہمارا دوست، ہمارا بھائی ہے جو دنیا میں رہ گیا تھا، یعنی ہمارے بڑے بزرگ پہچان لیں گے میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کیا ہوگا، اشد فرحا بہ، اور بے انتہا خوش ہوں گے، اس تک استقبال کریں گے کہ آ جاؤ یار آ جاؤ تم تو ہم، یہ جو اصل خوشی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہیپینس اصل یہ ہے، اصل کامیابی یہ ہے۔ جب اس کو لے آئیں گے نا، اب آگے دیکھیں کیا ہوگا، جب لے آئیں گے تو کہیں گے کہ اب یہ یہاں مشکلات حدیث میں سے مشکلات قرآن اور مشکلات حدیث، یہ ٹرمز ہیں دو۔ قرآن کے بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ مشکل ہوتا ہے اس کا صحیح معنی کیا ہے، اس کو مشکلات قرآن کہا جاتا ہے۔ مشکلات حدیث بھی اسے کہا جاتا ہے جہاں پر حدیث کے معنی میں سمجھ نہیں آتی۔ اب یہاں 2 معنی بظاہر لگ رہے ہیں، وہ یہ لگ رہا ہے جب یہ ملے گا نا، لوگوں سے پہچان لے گا تو جنت والے اس سے پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے اسے، ماذا فعل فلان، ماذا فعل فلان، وہ فلانا کہاں پہ اور وہ فلانا کہاں پہ، وہ ہمارا وہ فلانا رشتہ دار تھا، وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے۔ یہ بعض ایسا لگتا ہے کہ یہ ان سے پوچھے گا یار وہ فلانا کہاں ہے، فلانا کہاں ہے، تو وہ جواب دے گا دنیا والا ان کو، وہ کہے گا کہ اس کو چھوڑ دو، فإنه كان في غم الدنيا، وہ تو دنیا کے ہی غم اور اس میں لگا ہوا تھا۔ اب سمجھیں اس کو، جو دنیا ہی کو اپنا پرپس بنایا تھا اور دنیا کے پیچھے بھاگ رہا تھا، دوڑ رہا تھا، پاگل ہوا تھا دنیا کی لالچ میں، اس کو چھوڑ دو تو پتہ لگے گا ان سب کو کہ وہ تو مر گیا ہے، وہ جو جس کا پوچھا نا مر گیا ہے۔ تو یہ سارے پتہ آپس میں کیا کہیں گے، یہ سارے آپس میں کہیں گے کہ قد ماتا ما اتاکم، تو وہ یہاں پر آیا کیوں نہیں ہے مرنے کی بات، یعنی ہمارا فلانا رشتہ دار جو مر گیا ہے وہ یہاں آیا کیوں نہیں ہے، تو پتہ لگے گا وہ اس لیے نہیں آیا کہ اللہ نے اس کو جہنم میں پھینک دیا، استغفر اللہ۔ یہ چیز ہے جس پہ رونے اور غم اور فکر کی بات ہے، اور یہ چیز ہے جس پہ خوشی کی بات ہے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اصل خوشی تو واقعتاً وہ ہے کہ میں اور آپ مر جائیں، تو یار ایسا ہی کہ فرشتے ہمارے لیے وہ سلک کا جوڑا لے کر آئیں اور وہ ہمیں بھی کہیں کہ یار خوشی خوشی نکل جاؤ، اللہ تم پر غضبناک نہیں ہے، اور ہم جب جائیں تو ہمارے بڑے، ہمارے دادا نانا جو فوت ہو چکے ہیں، ہمارے دوست کزن رشتہ دار، وہ ہمارا استقبال کریں جنت کے دروازوں میں، وہ ہمیں کہیں یار مبارک ہو اور خوشی سے گلے لگائیں، ہمیں پیار کریں۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، جب ایک گناہ گار فاسق فاجر کافر مرتا ہے، عذاب کے فرشتے آتے ہیں پہلے ہی، وہ ان کو دیکھ کر خوف زدہ ہوتا ہے، ڈر جاتا ہے، وہ اس حالت میں آتے ہیں بھیانک شکل میں، اور پھر وہ جس طریقے سے اس کی روح نکالتے ہیں، مار مار کر کھینچ کے روح نکالیں گے اس کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا ایسی بدبو آتی ہے، ریح جیفہ، جیسے مردہ لاش، چوہا مر جائے نا گھر میں، کیسی بدبو پورے گھر میں پھیلتی ہے، سنیے آپ، سنگی ہوگی نا آپ لوگوں نے، انسان کا دل خراب ہو جاتا ہے۔ ہمارے کل گھر میں میرا خیال ہے بلی نے جو ہے نا وہ گند کر دیے، آپ یقین کریں کہ وہ ایسی گندی بدبو ہوئی ہے، بارشیں بھی اوپر سے ہو رہی ہیں، بھی وہ صفائی کر رہے ہیں پھر بھی وہ بو نہیں جا رہی ہے، ایسی بدبو ہوگی کہ جہنمی بھی اذیت لے رہے ہوں گے، کون جہنمی ایک اور آ گیا ہے۔ اصل ناکامی یہ ہے اور اصل خوشی اس چیز پر انسان اگر سوچے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، سبحان اللہ، سلسلہ صحیح ہے کہ ایک اور حدیث ہے، اذا صار اہل الجنہ الی الجنہ واہل النار الی النار، جب جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو کیا کریں گے اللہ تعالیٰ، موت کو لے کر آیا جائے گا، بین الجنہ والنار، جنت اور جہنم کے درمیان میں موت کو یا کسی جانور کی صورت میں لایا جائے گا، یا کسی صورت میں لایا جائے گا، لوگ دیکھیں گے تو یہ تو موت ہے، پہچانیں گے، پھر کیا ہوگا، ثم یذبح، پھر موت کو ذبح کر دیا جائے گا،
جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ ثم ینادی منادی، ایک منادی دینے والا اعلان کرے گا، یا فرشتہ ہوگا کوئی یا کوئی جو بھی ہوگا، اور وہ کیا کہے گا؟ یا اہل الجنہ لا موتا، یا اہل النار لا موتا، اے جنتیوں اب تمہیں موت کبھی نہیں آئے گی، ساری زندگی یہاں ہی رہو گے، انجوائے کرو، خوش رہو اپنی لائف کو، اور جہنمیوں تمہیں بھی کبھی موت نہیں آئے گی، ساری زندگی عذاب میں مرتے رہو، جلتے رہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ یہ وہ چیزیں ہیں، اگر آپ نے واقعتاً کسی انسان کو نا آپ نے لے کر آنا ہے، دنیا کی محبت سے نکالنا ہے، تو اس کے لیے یہ چیز ہے کہ آخرت کا صحیح تصور اس کے سامنے رکھیں، جنت کا شوق پیدا کریں اس کے اندر، اس کے اندر یہ طلب پیدا ہو۔ یہ ہارورڈ کے سروے مروے کی بس کی بات نہیں ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا، نیچے لوگوں نے کامنٹس میں کیا کہا تھا، کہا تو پیسے دے ہم خوش رہ کے دکھائیں گے، لیکن ایمان والے کا معاملہ کیا ہوگا؟ ایمان والے کا معاملہ تو یہ ہوگا، اس کو پتہ ہے کہ میں نے دیکھیں مال یہاں ہے تو دل بھی یہاں لگا رہے گا، آپ کی انویسٹمنٹ ساری یہاں ہے، آپ کی۔ اچھا ایک اور چیز ہے، ان ایتھیسٹ کا جو ایک مقدمہ بھی ہے نا، وہ کہتا ہے رچرڈ ڈاکنز کہ دیر از نو ہیل دیر از نو ہیون، کوئی جنت نہیں ہے، کوئی جہنم نہیں ہے، سو انجوائے یور لائف، انجوائے دس ورلڈ، ٹھیک ہے، اس دنیا کو انجوائے کرو، اس دنیا کو انجوائے کرو، کیونکہ کوئی جہنم جنت نہیں ہے۔ تو مجھے بتائیں کیسے انجوائے کریں گے اس دنیا کو؟ اس کے لیے تو پیسے چاہیے، اور پیسے کمانا اتنا آسان کام تو نہیں ہے، اس کے لیے 2 نمبری بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ پھر انجوائے کیسے کریں گے؟ شراب بھی پئیں گے، بدکاری بھی کریں گے، ہر غلط کام کریں گے، کرتے رہیں گے جس وقت تک زندگی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو اس کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا ویسے بھی۔ اور یہ چیز پر انسان کو، میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر مثال دی تھی کہ WHO کی رپورٹ ہے، یہ WHO والے کہہ رہے ہیں کہ more than 7 lakh people commit suicide every year، کیونکہ یہ سب گندے کام کرنے کے بعد بھی جب ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا نا تو وہ آخر میں خودکشیاں کرتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 280 ملین پیپل آر سفرنگ فرام ڈپریشن، 30 کروڑ لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، یہ مذاق نہیں ہے، WHO کی رپورٹ ہے، یہ اسی لیے ہے۔ تو جب آپ کا یہ جو کچھ تعلیمات اسلام کی، ان کو آپ لے لیں گے صحیح طریقے سے، اور آپ کا یہ آخرت کا جنت کا صحیح تصور ہوگا، تو آپ دیکھیں کہ خود بخود آپ خوش ہو جائیں گے۔ اچھا اب یہ جو اللہ نے فرمایا نا قرآن میں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا سکون ہے، یہ بڑی خوبصورت چیز ہے۔ اچھا بعض اہل علم نے اس پر یہ بات کی ہے نا، اچھی بات کی ہے، کہ اس میں 3 شرائط ہیں ذکر کے لیے، کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کا معنی، نمبر 2 آپ جو ریسائٹ کر رہے ہیں وہ کلیئر ہو، نمبر 3 یہ کہ آپ اس پہ غور و فکر بھی کریں۔ میں آپ کو ان چیزوں کو ایک طرف کر دیں، میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، اور میں نے ڈپریشن کے مریضوں کے ساتھ جو ہے نا یہ بات کر کے دیکھی ہے، الحمدللہ اس کا افیکٹو میں نے خود جہاں جس کو میں نے کہا ہے۔ آپ کو معنی نہیں بھی معلوم ہے نا، آپ صرف اتنا کریں نا، کر کے دیکھیں، جو لوگ جس تک یہ بات جا رہی ہے، جو کسی نہ غم میں پریشان ہے نا، آپ اتنا کر لیں کہ اکیلے تنہا بیٹھ کر تسبیح پکڑیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، آنکھیں بند کر اس کو پڑھیں اونچا اونچا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، 300 بار ہی پڑھ لینا، اور آپ دیکھیں کہ آپ کو خود تھوڑے دیر بعد سکون محسوس ہوگا دل کے اندر۔ یہ اللہ کے ذکر کا کمال ہے۔ اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی کیا حدیث ہے اسی حوالے سے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے مثل الذی یذکر ربہ، وہ جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، والذی لا یذکر ربہ، اور وہ جو ذکر نہیں کرتا، آپ نے فرمایا مثل الحی والمیت، وہ ایسا ہے جیسے مردہ ہو یا زندہ ہو۔ اب ڈپریشن کا مریض ایک طرح کا مردہ ہی ہے نا، وہ اندر سے مر چکا ہے، اور خوش انسان جو ہے وہ زندہ ہے اندر سے، وہ اندر سے خوشحال ہے، اس کی زندگی میں خوشی ہے۔ اب میری بات کو آپ لوگ سمجھیں، تو جو اصل چیز ہے نا کہ ہاؤ ٹو اٹین ہیپینس، وہ ایسی نہیں ہے۔ اچھا میں ابھی میں اس حوالے سے آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا تھا، اور ان کے بعد کے زمانے میں بھی ایسا ہوا کہ لوگوں کو جب یہ 2 آپشنز دی گئی نا کہ تمہیں مال چاہیے یا تمہیں اللہ کے نبی کا ساتھ چاہیے، تو ہمیں چیدہ ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ بعض ایسے بدبخت تھے کہ جنہوں نے اس وقت بھی مال کو قبول کیا تھا، اور یہ طبقات ابن سعد میں واقعہ ہے، بہت انٹرسٹنگ واقعہ، میں اس پر اختتام بھی کروں گا، ٹائم ہمارا کافی ہو گیا۔ عمر رضی اللہ کے دور میں ایسا ہوا کہ ایک بادشاہ تھا، روم کا کوئی وزیر تھا، بادشاہ نہیں تھا، رومن امپائر کا کوئی وزیر تھا، وہ ایمان لے کر آ گیا۔ ایمان لے کر آیا تو اسلام کی باتوں سے بڑا متاثر ہوا، تو ابن سعد نے نقل کیا اس کو طبقات میں، سیرت کی اس میں،
تو ایسا ہوا کہ وہ طواف کر رہا تھا خانہ کعبہ کا. طواف کرتے کرتے ایک بدو دیہاتی کا پاؤں اس کے پاؤں پہ لگ گیا یا اس کے احرام پہ لگ گیا. وہ احرام تھوڑا کھنچا گیا, اس نے کھینچ کے لگا دی. وزیر آدمی تھا نا, تو وہ غرور تو تھا, وہ لگا دی بدو کو کھینچ کر. بدو روتا روتا پہنچ گیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت میں کہ امیر المؤمنین نے مجھے اس نے دھپڑ مارا, غلطی سے ٹکر لگ گئی تھی. عمر رضی اللہ نے بلایا, کہا تم نے ایسا کیا؟ کہا ہاں ہماری تو بے ادبی ہے بڑی, ہم تو بڑی بے ادبی سمجھتے ہیں, یہ غلام آدمی ہے. اور عمر رضی اللہ کا بات اس طرح کی ہے. اسلام مساوات کا دین ہے, اس سے معافی مانگو گے تو یہ معاف کرتا ہے, ٹھیک ہے. یہ معاف نہیں کرتا ہے, قصاص لے گا, ایسے ہی تھپڑ مارے گا واپس کھینچ کے. اور اس نے کہا میں تو ماروں گا تھپڑ اس کو. تو اس نے کہا یہ تو امیر المؤمنین میری بڑی بےزتی ہے, میں تو وزیر رہا ہوں. عمر رضی اللہ نے کہا اسلام لاؤ گے تو یہ تو ہے مساوات ہے. اس نے کہا مجھے ایک دن دے سوچنے کا. کہا ٹھیک ہے لو سوچو. وہ راتوں رات بھاگ گیا اور واپس چلا گیا روم, اور وہاں جا کر بادشاہ سے معافی مانگی اور کہا مجھے واپس وزارت دے دو, میں تو اس دین میں نہیں چل سکتا. اس نے وزارت لے لیا, بیٹھ گیا. ابن سعد لکھتے ہیں کچھ مہینوں بعد ایسا ہو کہ ایک مسلمان کوئی تابعی تھے یا صحابی تھے, ان کو کسی پیغام کے سلسلے میں بھجوایا عمر رضی اللہ نے. تو وہ جب گئے تو اتفاق ایسا ہو گیا کہ اسی کے دربار چلے گئے. وہ گئے تو وہ وہاں کا حال بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں گیا تو وہاں قالینیں بچھی ہوئی تھی, زبردست قسم کا پیلس تھا, اور سارے درباری کھڑے ہوئے تھے. اور جو بادشاہ تھا نا, اس کے لیفٹ پہ ایک بول تھا جس میں عطر تھا, پرفیوم تھا. تو وہ کبوتر کو لے کے ڈپ کرتے اس میں, اور ایسے کر کے پھینکتے تو پوری مجلس میں اڑ کے کبوتر جاتا نا, تو پوری مجلس معطر ہو جاتی خوشبو سے. کا ایسا پروٹوکول تھا. تو کہتا ہے میں نے دیکھا تو میں نے پہچان لیا, یہ تو وہی ہے. تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ کیسا فیل کر رہے ہو, یہ تو تم اتنے. تو اس نے جو کہا نا جملے, وہ تاریخی جملے ہیں. اس نے کہا یا لیتنی قد رجعت الی امر الذی قال علی عمر. کہتے ہائے میں اب بھی ارمان کرتا ہوں کہ کاش میں عمر کی بات مان لیتا, کیونکہ جو سکون اور خوشی میں نے اسلام کی اس غلامی میں پائی نا, وہ میں نے اس بادشاہت میں بھی خوشی نہیں پائی ہے. میرے دل میں وہ سکون ختم ہوئی ہے. اس نے کہا تو یہی چیز ہے, اس کو آپ سمجھ لیں کہ خوشحال زندگی کے لیے امپورٹنٹ یہی پوائنٹس ہیں. اور اس میں پھر سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ اللہ کا تصور, اور یہ تصور آپ کا کہ اصل جنت کی زندگی ہے. اصل وہ ہے, اس سے محروم ہو گئے تو روئیں, اس سے محروم نہیں ہوگے بالکل خوش رہیں, کوئی مسئلہ نہیں. دنیا کی تکلیفیں پریشانیاں آئیں گی, یہ آپ کے درجات بلند کریں گی. میں اس حدیث پہ ختم کرتا ہوں, مسلم شریف کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جو اس دنیا میں جس نے بہت زیادہ تکلیف اور پریشانیاں گزاری ہوں گی, وہ انسان جس نے اس دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں گزاری ہوں گی, اشد بؤسن, اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا سب سے زیادہ تکلیفیں گزاری ہوں گی, اس کو لایا جائے گا قیامت کے دن اور ایک ڈبکی دی جائے گی جنت کی, وہ اپنی ساری تکلیفیں پریشانیاں بھول جائے گا. اور ایک آدمی جس نے دنیا میں ساری زندگی عیاشیاں اور غلط کام کیے ہوں گے, جو یہ کہتا ہے, یہ لوگ جو بتاتے ہیں آپ کو سارے کام کیے ہوں گے, اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا اس کو ایک ڈبکی اللہ تعالیٰ جہنم کی دیں گے. جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی, صرف ایک ڈبکی دیں گے اور نکالیں گے, اور اللہ تعالیٰ سوال کریں گے ہل رأیت نعیم قط, کیا تو نے دنیا میں کبھی کوئی نعمت دیکھی تھی؟ ہل مر بک نعیم قط, نعمت دیکھنا تو دور کی بات, کیا کبھی کسی نعمت کے پاس سے گزرا بھی تھا, یا کوئی نعمت تیرے پاس سے گزری بھی تھی؟ وہ کہے گا واللہ لا یا ربی, میرے رب قسم خدا کی میں نے کوئی نعمت نہیں دیکھی دنیا میں. تو دنیا کی تکلیف تو کچھ بھی نہیں ہے جی. تو اس پر صبر کریں, اللہ سے دعا کریں, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لکم, جزاک اللہ.